انوار فیضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان شریف، درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ عبادت کا دروازہ، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ نزول قرآن، اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ مہینوں کے نام کی وجہ، رمضان یہ رمز سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا تو اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولی کہا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرخ یاقوت کا گھر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور
اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نابینا بھانجی بینا ہو گئی، مدنی بہار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کی مدنی بہار سنیے جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے رحمت الہی سے مدنی رنگ چڑھا دیا اور اس کی نابینا بھانجی کو بینا بنا دیا۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی فنکار تھے۔ میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کے اندر زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے۔ قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنت و بر اجتماع 1424 سن 2003 میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی۔ ذہ نصیب انہیں اس میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں انہیں اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بس رونے نے کام دکھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور انہوں نے رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ بتاریخ 25 دسمبر 2004 سن عیسوی مدنی قافلے میں سفر پر روانگی کے وقت انہیں چھوٹی بہن کا فون آیا۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی۔ ان اسلامی بھائی نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ انہوں نے مدنی قافلے میں خود بھی دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب مدنی قافلے سے پلٹے تو دوسرے دن چھوٹی بہن نے فون پر خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں بھی حاصل ہوئیں۔ آفتوں سے نہ ڈر رکھ کرم پر نظر، روشن آنکھیں ملے قافلے میں چلو، آپ کو چار اگر نے گو مایوس کر بھی دیا مت ڈریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے۔ اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کردار بن کر سنتوں بھری با عزت زندگی گزارنے لگے۔ نیز مدنی قافلوں کی مدنی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیاوی مصیبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت سراپا رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی مشقت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند،
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ 5 خصوصی کرم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جنت نشان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام، یہاں قیام سے مراد تراویح ہے، تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یا بے نیازی نہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا،
نمبر 2، جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی، اس میں ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی یعنی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کے 4 نام، اللہ اکبر عز و جل۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مؤاسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مؤاسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مؤاسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول، یہ تمام مدنی پھول تفسیر نعیمی جلد 2 سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر بانٹتا ہے، گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یہ وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ نمبر 2 ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مثلا بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3 رمضان ایک بھٹی ہے، جیسا کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4 رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نمبر 5 بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 6 اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت یعنی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ نمبر 7 رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ نمبر 8 رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ نمبر 9 قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نمبر 10
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت سجائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ جنت کون سجاتا ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت میراث جلد 3 صفحہ 142 to 143 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہی حدیث ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی مدنی تحریک ہے، اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی والوں پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کی بشارت۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو درس نظامی کروانے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام متعدد جامعات بنام جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ الحمدللہ عز و جل 1427 1427 ہجری میں دعوت اسلامی کے ان جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کے تقریباً 160 طلبہ کرام نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے رائے خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا۔ ابتداءً مدنی قافلہ کورس کروانے کی ترکیب بنی۔ اس دوران طلبہ کے جذبہ خدمت اسلام کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ گئے اور ان میں سے تقریباً 77 طلبہ کرام نے عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کر دیا۔ اس عظیم قربانی پر حوصلہ افزائی کی بڑی زبردست صورت بنی اور وہ یہ
کہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ایک عاشق رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جس نے اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دیا ہے، میں ان کو جنت کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آپ دیکھنے والے عاشق رسول کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش، 100 کروڑ کاش مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جاتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دل کی بات جان لی اور فرمایا، اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوش نصیب عاشقان رسول کو بشارت عظمی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے قوی امید ہے کہ جن بختوروں کے لیے یہ مدنی خواب دیکھا گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور وہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پائیں گے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ غیر نبی جو خواب دیکھے وہ شرعن حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ خواب کی بشارت کی بنیاد پر کسی کو یقینی طور پر جنتی نہیں کہا جا سکتا۔ اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ ہر شب 60,000 کی بخشش۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ روزانہ 10 لاکھ کی دوزخ سے رہائی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟
فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ عاشقان رمضان بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام عز و جل کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو بھی مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خرچ میں کشادگی کا حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ بھلائی ہی بھلائی المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہب آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دو اندھیرے دور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمد علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی 2 کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان و قرآن شفاعت کریں گے۔ مدینے کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم عز و جل میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری
شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. لاکھ رمضان کا ثواب. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا. کاش عید مدینے میں ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیار ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم غلامان مصطفیٰ پر کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے. اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے، اور اس میں خوب عبادت کی بھی توفیق ملے، اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ ضیاء بار پر حاضر ہو جائیں، اور وہاں پر رو رو کر عیدی کی بھیک مانگے، اور سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے. اور اے کاش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار سے ہم گناہگار بطور عیدی بے حساب مغفرت کی بشارت پانے کی سعادت پا لیں. یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوار، واسطہ صدیق کا جو تیرا یادگار ہے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے. پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب دعائیں مانگتے تھے. ایک اور روایت میں فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب خیرات کرتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. کیا آقا کی حیات ظاہری کے دور میں قیدی ہوتے تھے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان بیان کردہ حدیث پاک کے حصے ہر قیدی کو رہا کر دیتے کے تحت میراج جلد 3 صفحہ 142 پر فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو حق اللہ یا حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہو، اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے. سب سے بڑھ کر سخی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. جب بھی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے.
ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہزار گنا ثواب۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ رمضان میں ذکر کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سنتوں بھرا اجتماع اور ذکر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے اور اللہ عز و جل سے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع از ابتدا تا انتہا ذکر اللہ عز و جل ہی پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ تلاوت، نعت شریف، سنتوں بھرا بیان، دعا اور صلاۃ و سلام وغیرہ سب ذکر اللہ عز و جل میں داخل ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکات کی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ 6 بیٹیوں کے بعد اولاد نرینہ۔ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار عرض کرتا ہوں، غالباً 2003 کی بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے انہیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و برے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں شرکت کی دعوت عنایت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، میرے گھر میں پھر ولادت متوقع ہے، دعا فرمائیے کہ اب کی بار نرینہ اولاد ہو۔ اس اسلام بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، حج کے بعد تعداد کے لحاظ سے عاشقان رسول کے سب سے بڑے اجتماع یعنی ملتان شریف میں آ کر دعا مانگیے، نہ جانے کس کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے۔ اس کی بات ان کے دل کو لگ گئی اور وہ سنت و بڑے اجتماع یعنی ملتان شریف میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کے روح پرور مناظر کا بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انہیں زندگی میں پہلی بار ایک زبردست روحانی سکون نصیب ہوا۔ الحمدللہ عز و جل اجتماع کے چند ہی روز کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں چاند سا مدنی منا عطا فرمایا۔ گھر والوں کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ایک اور مدنی منع سے بھی نواز دیا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت بھی ملی۔ 40 یعنی 40 نیک مسلمانوں کے مجمع میں ایک ولی ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور سنتوں بھرے اجتماعات میں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی کہ ان عاشقان رسول میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ہوتے ہوں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، جماعت میں برکت ہے اور دعائے مجمع مسلمین اقرب بقبول یعنی مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ بیٹا ملے بیٹی ملے کچھ نہ ملے، ہر حال میں شکر کیجیے۔ بالفرض دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو تب بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ہماری بھلائی کس بات میں ہے، اس کو یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں پاک پروردگار عز و جل کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ وہ بیٹا دے تب بھی اس کا شکر، بیٹی دے تب بھی شکر، دونوں دے تب بھی شکر اور نہ دے تب بھی شکر۔ ہر حال میں شکر شکر اور شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد باری تعالی ہے، للہ ملک السماوات والارض
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. خزائن العرفان میں آیت نمبر 50 کے اس حصے جسے چاہے بانجھ کر دے کے تحت، یعنی کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو، یا وہ یعنی اللہ تعالی مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں. حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرزند یعنی بیٹے تھے، کوئی دختر یعنی بیٹی ہوئی ہی نہیں. اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی صفحہ 7 تا 8 پر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرزند ہونے کا اگرچہ خزائن العرفان میں ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے. 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی. چنانچہ تذکرۃ الانبیاء صفحہ 827 پر ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ. خیال رہے کہ طیب، مطیب، طاہر اور مطہر انہیں یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب تھے، یہ کوئی علیحدہ بیٹے نہیں تھے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی سیرت مصطفیٰ صفحہ 687 پر لکھتے ہیں، اس بات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 تو یقیناً ہے. 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن بعض مؤرخین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کا لقب طیب و طاہر ہے. اس قول کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں. رمضان کا دیوانہ. محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا. جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا. لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے. شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ بے نیاز ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجے مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی. اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عز و جل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی
مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ 3 کے اندر 3 پوشیدہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالی ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 2 اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اور نمبر 3 اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالی کی ناراضی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔